مرتبہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہوئیں تو ان کا حال پوچھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ آئے، دروازے پر دستک دی، پوچھا کہ بیٹی اندر آ جائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اتنا کپڑا نہیں ہے کہ پردہ کر سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دفعہ بیمار ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک معمر صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لیا اور اپنی لخت جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، تشریف لائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، ابا جان، میرے پاس ایک ابا کے سوا دوسرا کوئی کپڑا نہیں کہ پردہ کر سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک کر فرمایا، بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کا حال پوچھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، ابا جان، شدت درد سے بے چین ہوں اور بھوک سے نڈال ہوں، کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی، صبر کر، میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا وہ ضرور مجھے عطا کرتا، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پشت پر پھیرا اور فرمایا، اے لخت جگر، دنیا کے مصائب سے دل شکستہ نہ ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس فکر و غنا کے ساتھ کمال درجہ کی عابدہ تھیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور اللہ کے حضور گریہ و زاری کرتے دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کبھی کوئی درخواست نہ کی۔ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیل تھیں، لیکن علالت میں بھی رات بھر عبادت میں مصروف رہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد گئے تو وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نماز سے فارغ ہو کر چکی پیسنے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر انہیں چکی پیستے دیکھا تو فرمایا، اے رسول خدا کی بیٹی، اتنی مشقت نہ اٹھایا کرو، تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو، کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جاؤ۔ فرمانے لگیں، خدا کی عبادت اور آپ کی اطاعت مرض کا بہترین علاج ہے۔ اگر ان میں سے کوئی موت کا باعث بن جائے تو اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی کیا ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، جانے پدر، مسلمان عورت کے اوصاف کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ابا جان، عورت کو چاہیے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہ نیچی رکھے، اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیر کو دیکھے نہ غیر اس کو دیکھ پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غورہ بنت ابی جہل سے نکاح کا ارادہ کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سخت آزردہ ہوئیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر سوت یعنی سوکن لانا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر سخت چوٹ لگی۔
ادھر غورہ کے سرپرست بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نکاح کی اجازت لینے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر چڑھ کر فرمایا، آل ہشام علی سے اپنی لڑکی کا عقد کرنے کے لیے مجھ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن میں اجازت نہیں دوں گا، البتہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری لڑکی کو طلاق دے کر دوسری لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اس کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ نکاح فوراً ترک کر دیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک پھر دوسرے نکاح کا خیال تک دل میں نہ لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسی محبت اپنے بیٹی سے تھی، ویسے ہی اپنے داماد اور نواسوں سے بھی بے حد پیار تھا۔ ان سے فرمایا کرتے، جن لوگوں سے تم ناراض ہوگے میں بھی ان سے ناخوش ہوں گا، جن سے تمہاری لڑائی ہے ان سے میری بھی لڑائی ہے، جن سے تمہاری صلح ہے ان سے میری بھی صلح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے، اے علی تم دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ فاطمۃ الزہرا کے فرزندوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے جگر کے ٹکڑے سمجھتے تھے، نہایت محبت سے ان کو بوسے دیتے اور اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش ہو گئے اور کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے واپس آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں۔ تو میں نے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میری لخت جگر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو لوگ مردوں کے تخت پر لٹا کر اور ایک کپڑا اوڑھا کر مجھے کندھے پر اٹھا لیں، اس لیے اندیشہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے میرا جسم ظاہر ہو تو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دکھاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی؟ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا، کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک کھجور کی تازہ ٹہنیاں منگوائیں، کمان کی شکل میں ان کو موڑ موڑ کر رکھا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس سے مرد و عورت کے جنازہ میں امتیاز ہو جائے گا اور عورت کا جسم بھی چھپ جائے گا۔ دیکھو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب میرا انتقال ہو تو تم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے غسل میں شریک ہوں، کوئی اور میرے قریب نہ آئے اور میری چارپائی پر اسی طرح چھڑیاں رکھ دینا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دلہن کے ڈولے کی طرح کی ایک پردہ پوش چادر چارپائی تیار کی اور کہا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ ان روایات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردے کا کتنا اہتمام فرماتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی پر جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی عصمت
عصمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پاک دامنی کی وجہ سے اسے اور اس کی اولاد کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی خواتین اپنے گھروں سے اس طرح نکلیں کہ گویا ان کے سر اس طرح بے حرکت تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اور ان کے اوپر کالا کپڑا تھا جس کو وہ پہنے ہوئے تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں حالت احرام میں تھیں۔ جب ہمارے پاس سے کوئی سوار گزرتا تو ہم اپنی چادروں کو اپنے سروں سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی، اور جب لوگ گزر جاتے تو ہم چہرے کھول لیتی۔ حضرت قیس بن شماس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کا نام خلاد تھا، اس کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت کر رہی تھی جو جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی نے آپ کو نقاب میں دیکھ کر کہا اس وقت بھی آپ نے نقاب ڈال رکھا ہے؟ آپ نے جواباً فرمایا میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔